کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے کہ حیا لوگوں کے دلوں میں سے چلی جائے گی، لوگ بے حیا ہو جائیں گے۔ ایک صحابی تھے جو گزر تھے مدینہ میں، اور ان کی نظر ایک عورت نے پڑی کہ وہ اپنے خیمے کی طرف غسل کری تھی، اور ہوا چلی تو اس خیمے کا پردہ اٹھ گیا اور انہوں نے اس کو دیکھ لیا، اور وہ صحابی اتنا روئے کہ اب اللہ کے نبی کے اوپر آیات نازل ہوگی کہ میں منافق ہوں، اور وہ چلے گئے مدینہ چھوڑ کے۔ اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ عنہ کو اور علی بن ابی طالب کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈ کے اس میرے صحابی کو، کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے مدینہ میں ڈھونڈا، نہیں ملے، مدینہ کے باہر گئے تو لوگوں سے پوچھا جو بکریاں چڑھاتے تھے کہ ہاں ایک نوجوان شخص ہے جو سارا دن اوپر پہاڑیوں میں ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اور واپس آتا ہے، بس ہم کچھ اسے دودھ دیتے ہیں پھر وہ چلا جاتا ہے، اور سارا دن رو رہا ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس آئے، جب اسے گئے تو وہی صحابی تھے، اور پکڑا اٹھایا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے وہ روئے کہ مجھے نہ لے جاؤ، میرے پہ منافقت کی آیات نازل ہو جائیں گے کہ یہ شخص اس نے عورت کو دیکھ لیا، حالانکہ اللہ کے نبی کا دور ہے، میں صحابی ہوں۔ اور وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، اور رو کے وہ اتنے ویک ہو چکے تھے کہ وہ موت کے قریب تھے، حتیٰ کہ وہ بستر مرگ پہ تھے۔ تو اللہ کے نبی پوچھا تم کیا محسوس کرتے ہو؟ تو یا رسول اللہ مجھے اپنے گناہوں پہ ندامت بھی ہے، لیکن مجھے اللہ سے امید بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری امید کے مطابق تمہارا ساتھ معاملہ کرے گا۔ اب یہ صحابی سبحان اللہ ایک دفعہ نظر بد پڑی عورت پہ اور ساری زندگی روتے رہے۔ اور کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم سے گناہ ہوتے ہیں آنکھوں کے، ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ہمارے پیسے تو جیسے مکھی بیٹھی اور ہم نے اڑا دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم اپنے پر پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے، وہ تم لوگ ایسے سمجھتے ہو جیسے مکھی بیٹھی ہے اور تم نے اڑا دی، اتنی سی تمہیں بودر ہوتی ہے۔ اور ہم ان کو لگتا تھا کہ ہمارے اوپر پہاڑ ہے کہ وہ کبھی گر جائے گا، سبحان اللہ۔ اور ہم اتنے ڈیسینسٹائز ہو گئے ہیں برے دیکھنے پہ کہ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے انسان واش روم میں انٹر ہوتا ہے نا تو اسے بدبو محسوس ہوتی ہے، 10 منٹ 15 منٹ بیٹھے رہے نا پھر اسے بو آنا ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈیسینسٹائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ بچائے اس اسپریچول سٹیٹ سے کہ جب ہم ڈیسینسٹائز ہو جائے گناہوں سے، کہ ہم گناہ کریں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ کرتے جائیں اور توبہ کے دروازے ہی ہم اپنے لیے بند کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے نا پھر تم جو مرضی چاہے کرو۔ حیا جو ہے نا اٹس اے پارٹ آف ایمان۔ جب حیا انسان سے نکل جائے نا، جب وہ کسی عورت کو ایسا آبجیکٹ دیکھ رہا ہے، جب بھی کوئی عورت گزری ہے اس کی نظریں جھکی نہیں رہی اور حیا چلے گی، پھر کوئی لمٹ نہیں ہے، پھر وہ بہتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ انسان دین سے متنفر ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، وہ نہ اس کو نمازوں میں مزہ، نہ اس کو دعاؤں میں مزہ آتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ انسان شیطان اتنا گمراہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب تو لگتا ہے رب سنتا ہی نہیں ہے میری بات، اور جب رب سنتا ہی نہیں تو پھر رب ہے ہی نہیں، اور وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اس کی طرف۔